دوستوں، آج کے ولاگ میں ہم شہر مالیگاؤں کی تمام عیدگاہوں کی مختصر تاریخ پیش کریں گے۔ عیدگاہ کب بنی، کب وجود میں آئی، پہلے امام کون تھے، کس طرح سے نماز عیدین کی شروعات ہوئی، ان تمام باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو بندھے رہے ہمارے ساتھ۔ مالیگاؤں میں عیدگاہ کا قیام سن 1816 میں ہوا، جس کے بنانے والے دلاور خان جمدار ہیں، جو کہ وہیں مدفون ہیں۔ دریائے موسم کے کنارے اس قطع زمین کو راجہ ترمبک راؤ نے دلاور خان کو ان کی بہادری اور وفاداری کے صلے میں دی تھی۔ اس عیدگاہ پر پہلی عید کی نماز یکم شوال سن 1231 ہجری مطابق 26 اگست 1816 بروز اتوار پڑھی گئی۔ اس وقت کے شاہی قاضی القضاء کے عہدے پر فائز قاضی سید میر یوسف علی کو امامت کے لیے مقرر کیا گیا۔ تب سے آج تک یہ امامت انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، جبکہ قاضی شریعت کی یہ سنت ان کے خاندان میں سن 1885 ہجری سے چلی آ رہی ہے، جس سے مغل بادشاہ عزیز الدین شاہ عالمگیر ثانی نے سید موسیٰ کو تفویض کی تھی۔ چنانچہ موجودہ قاضی اس سلسلے کے 10ویں قاضی اور عیدگاہ کی امامت کے لیے چھٹے امام ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: قاضی قاری سید مختار علی، قاضی سید میر احمد علی، قاضی سید میر عباس، قاضی سید میر محمود علی، قاضی سید میر احمد علی، قاضی سید میر یوسف علی، قاضی سید میر گھوڑو، قاضی سید میر ولی، سید میر ہادی، سید موسیٰ۔ قاضی صاحب کے پاس شاہی مہر بھی موجود ہے، جو اب بھی ان کے خاندان میں موجود ہے۔ اللہ 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 دل میرا گدا گدی رہی آرزو، آنکھ پھر پھر کے کرتی رہی جست، دل میرا گدا گدا گدی رہی آرزو، آنکھ پھر پھر کے کرتی رہی جست، عرش تا فرش ڈھونڈایا میں تجھے کو اللہ 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 اللہ۔ یہ شہر مالیگاؤں کی دوسری عیدگاہ، جسے لشکر والی عیدگاہ یا کیمپ کی عیدگاہ بھی کہا جاتا ہے، سن 1871 میں برٹش گورنمنٹ نے قاضی عبدالخالق کو اس عیدگاہ کو دیا تھا۔ قاضی عبدالخالق کو عیدگاہ دی گئی تھی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے۔ جب سے یہاں پر عیدگاہ قائم ہے اور یہاں پر نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 12 ستمبر 1871 کو پہلی نماز عید اس عیدگاہ پر ادا کی گئی۔ قاضی عبدالخالق نے محمد ملا صاحب کو امام مقرر کیا اور انہوں نے بحسن و خوبی تا عمر یہاں پر امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ چمن چمن چہک وحدہ نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہ، طائران چمن چمن چہک وحدہ نغمہ بلبل۔ 23 جولائی سن 1982 کو گولڈن نگر میں اہل حدیث ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اہل حدیث عیدگاہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ گولڈن نگر میں یہ قائم ہے عیدگاہ، جسے اہل حدیث عیدگاہ کہا جاتا ہے، اور اہل حدیث ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اس کا قیام عمل میں آیا۔ بعد میں پھر اسے محمدیہ عیدگاہ قرار دیا گیا، اور ہر سال نماز عید کا جو اعلان ہوتا ہے محمدیہ عیدگاہ کے نام سے ہی ہوتا ہے۔ موتی پورہ اہل حدیث مسجد کے امام
حاجی عبدالجبار یہاں کے پہلے امام رہے ہیں اور انہی کی امامت سے یہاں پر عید کی نماز کا آغاز ہوا تھا 1982 میں۔ ان کے بعد پھر ماسٹر صدیق حسن شوق صاحب یہاں پر امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ شہر مالیگاؤں میں کئی عیدگاہیں ہیں۔ گولڈن نگر میں خلیل ہائی اسکول کے بالکل پیچھے یہ عیدگاہ جسے محمدیہ عیدگاہ کہا جاتا ہے، یہ یہاں پر قائم ہے اور ہر سال عیدین کی نماز یہاں پر ہوا کرتی ہے۔ دوستوں، یہ ہے کلو شاہ بابا عیدگاہ۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 1979 میں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی کوششوں سے اس عیدگاہ کا قیام عمل میں آیا اور سن 1979 یکم شوال 1399 ہجری 25 اگست بروز سنیچر کو یہاں پر پہلی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی اور اس وقت کے پیش امام جو تھے اکھاڑا مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ تجمل حسین حشمتی علیہ رحمہ نے یہاں پر پہلی نماز عید کی امامت کروائی۔ اس کے بعد سے پھر دیگر علماء کرام نے یہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے اور موجودہ وقتوں میں بتایا جاتا ہے کہ مفتی واجد علی یارلوی یہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ہے شہر مالیگاؤں کی ایک قدیم عیدگاہ جسے حضرت کلو شاہ بابا عیدگاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لا شریک لہ گمریوں کا ترانہ ہے، لا غیر زمزم توتی کا اللہ 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 اللہ۔ امام احمد رضا عیدگاہ جو کہ درے گاؤں میں واقع ہے، بتایا جاتا ہے کہ 30 جنوری سن 1998 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور پہلی عید کی نماز یہاں پر اکھاڑا مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا حافظ غفران اشرفی صاحب قبلہ نے ادا کی تھی۔ ان کی امامت میں، ان کی خطابت اور امامت میں عید الفطر کی نماز سن 1998 یکم شوال عید الفطر کے دن ادا کی گئی اور آل انڈیا سنی جمعیت العلماء مالیگاؤں کے زیر اہتمام اس عیدگاہ کا قیام عمل میں آیا۔ سن 1998 سے لے کر ہر سال آج تک عید اور بقرعید کی نماز یہاں پر پابندی وقتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دور دور سے بندگان توحید آ کر یہاں پر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا۔ ہمیں بھی مانگنے کو، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا ستا بتایا، تجھ حمد ہے خدایا، تجھ حمد ہے خدایا۔ یہ ہے ملت عیدگاہ، مہاد ملت مدرسے سے لگ کر یہ بھی ایک قدیم عیدگاہ ہے شہر مالیگاؤں کی۔ سن 1981 2 اگست کو اس کا قیام عمل میں آیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت مولانا حنیف ملی کی جد و جہد سے اس عیدگاہ کو قائم کیا گیا۔ ان کی بڑی کوشش رہی ہے اس عیدگاہ کو وجود میں لانے میں، اس عیدگاہ کو قائم کرنے کے لیے، اور سن 1981 2 اگست کو پہلی نماز عید یہاں پر ادا کی گئی۔ پہلی عید کی نماز یہاں پر حافظ صوبان صاحب نے ادا کی، ان کی امامت میں بندوں نے نماز عید الفطر ادا فرمائی اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ پھر حضرت مولانا حنیف ملی صاحب یہاں پر خطابت اور امامت کے فرائض انجام دیتے رہے اور ان کے بعد پھر قاضی شہر مولانا عبدالاحد اظہری صاحب بھی یہاں پر کافی دنوں تک، جب تک وہ حیات رہے، وہ بھی یہاں پر خطابت اور امامت عیدین کی ادا کیا کرتے تھے۔ کافی کشادہ ہے یہ جگہ، آپ دیکھ سکتے کہ کافی دور تک اس کا احاطہ ہے، یہ گراؤنڈ ہے یہاں پر پوری
یہ عیدگاہ کہلاتی ہے، اور اس طرف جو ہے تو یہ مدرسہ ہے، مدرسہ مہد ملت کہلاتا ہے، ملت مدرسہ ہے یہ، اور یہ بھی ایک قدیم مدرسہ مانا جاتا ہے۔ یہیں کے فارغین جو ہوتے ہیں جن کے نام کے آگے آپ دیکھتے ہیں نا ملی، تو وہ یہیں کے فارغین ہوتے ہیں جن کو ملی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے شہر مالیگاؤں کی احمد اشرف عیدگاہ، اور یہاں کی خاص بات یہ بتاؤں کہ کسی بھی عیدگاہ پر حوض قائم نہیں ہے۔ یہاں پر وضو کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں آپ کہ حوض بھی بنا ہوا ہے شروع دن سے، اور جب بھی نماز ہوتی ہے عید پر اور بقرعید پر تو یہاں پر پانی کا نظم کیا جاتا ہے اور لوگ یہاں پر آ کر وضو کرتے ہیں۔ اس طرف کچھ نلوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، چونکہ سال بھر میں 2 ہی مواقع ہوتے ہیں تو شاید نلوں کو نکال لیا جاتا ہے تاکہ چوری وغیرہ نہ ہو سکے۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں پانی کا بھی نظم کیا جائے گا، یہاں پر نل بھی لگائے جائیں گے، اور آگے جو استنجا کرنے کے لیے جو طہارت خانے وغیرہ بنے ہوئے اس کو بھی صاف کر کے جاری کر دیا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ احمد اشرف عیدگاہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ خانوادہ اشرفیہ کے عظیم بزرگوں حضرت سید احمد اشرف جو تھے یہ سرکار کلا علیہ رحمہ کے والد بزرگوار تھے، جن کے نام سے یہ عیدگاہ قائم ہے۔ سن 1995 میں اس عیدگاہ کا قیام عمل میں آیا، اور خانوادہ اشرفیہ کے کسی بزرگوں نے پہلی نماز کی امامت کروائی تھی، اور بانیان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ محمد اشرفی صاحب اور کیپٹن عبدالرشید مرحوم جو اولیاء مسجد کے پیچھے رہا کرتے تھے، اور کچھ سالوں پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گھری کے رحمت فرمائے، بہت ساری خدمات دین و سنیت کے حوالے سے ان کی بھی، تو ان کی کوشش سے اور محمد اشرفی کی کوشش سے جو ہے تو اس عیدگاہ کا قیام عمل میں آیا۔ 1995 سے یہ عیدگاہ جاری ہے، قائم ہے، اور ہر سال عید کے موقع پر اور بقرعید کے موقع پر باضابطہ طے شدہ وقت پر یہاں پر عیدین کی نماز جاری ہے۔ جب سے یہ عیدگاہ قائم ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک خانوادہ اشرفیہ کے کئی بزرگوں نے یک بعد دیگر یہاں پر نماز کی امامت کروائی ہے۔ سید نورانی میاں اشرفی اور ان کے علاوہ اور بھی کئی لوگ یہاں پر آ کر امامت کے فرائض انجام دیے ہیں، اور موجودہ وقت میں اور پچھلے کئی سالوں سے مفتی عارف حسین اشرفی جامعی یہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہے مقامی۔ سون گاؤں فاٹے کے راستے سے سیدھا اندر آنے کے بعد کافی میں سمجھتا ہوں کہ 2.5-3 کلومیٹر چلنے کے بعد یہ عیدگاہ آتی ہے جسے مفتی اعظم عیدگاہ کہا جاتا ہے۔ رضا اکیڈمی مالیگاؤں کے زیر اہتمام اس کا قیام عمل میں آیا 2012 میں۔ الحمدللہ یہاں پر دیکھیں سن وغیرہ لکھا ہوا ہے، افتتاح 1 شوال المکرم سن ہجری 1433 بمطابق بروز پیر 20 اگست 2012۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر یہ تعمیر ہمیں نظر آتی ہے۔ مفتی اعظم عیدگاہ بیادگار مفتی اعظم حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی علیہ رحمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بہت خوبصورت عیدگاہ ماشاءاللہ یہاں پر بنی ہوئی ہے۔ اکثر جو عیدگاہ کا ایک تصور ہوتا ہے تو
सफ़ेद कलर की इमारत होती है, 2 गुंबद होते हैं और दरमियान में कुछ इस तरह से कंगूरा वगैरह होता है और सादी सी इमारत होती है। लेकिन यहाँ पर माशाअल्लाह ये रज़ा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम ये ईदगाह है, मुफ्ती आज़म ईदगाह, जो बहुत खूबसूरती के साथ बनी हुई है। इससे पहले मैं भी यहाँ पर नहीं आया था, हम लोग भी यहाँ पर पूछ कर कई लोगों से एड्रेस पता लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे। काफ़ी दूर है और अब धूप की तमाज़त भी बढ़ती जा रही है, रोज़े की हालत है। बहुत मेहनत से ये वीडियो शूट किया गया आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर आप लोग लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। बहुत सारी यहाँ पर रेत नज़र आ रही है, ये देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अनकरीब रेती यहाँ पर लाकर डाली गई है और जब नमाज का दिन करीब आएगा तो इसको इस तरह से सब बराबर कर दिया जाएगा और कसीर तादाद में यहाँ पर रेत हो जाएगी। तो उस पर लोग बिछा कर, मुसल्ला बिछा कर, चटाई लगाकर बहुत ही आराम और इत्मीनान के साथ नमाज अदा कर सकेंगे। ये मुसल्लियान की सहूलत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया जा रहा है। करने वालों को अल्लाह ताला दोनों जहान की जज़ा अता फरमाए। ये बहुत बेहतर काम यहाँ पर नज़र आया। सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला पढ़ो, सल्ले अला पढ़ो। दहन को करके मुअत्तर दुरूद पढ़ते हैं, दहन को करके मुअत्तर दुरूद पढ़ते हैं। रसूल पाक पे अक्सर दुरूद पढ़ते हैं, रसूल पाक पे अक्सर दुरूद पढ़ते हैं। सल्ले अला सल्ले। 3 मई सन 2022 से बाज़ाब्ता इस ईदगाह का आगाज़ किया गया और हर साल ईद उल फित्र की नमाज आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला निगरां सुन्नी दावत इस्लामी अदा फरमाते हैं और उनकी इक्तिदा में बेशुमार बंदगान तौहीद यहाँ पर आकर जमा होकर उनकी इक्तिदा में नमाज ईद अदा की जाती है। और ये जगह देखिए, जैसा कि इससे पहले साल यहाँ पर ऐलान किया गया था कि इसको मज़ीद दीदा ज़ैब बनाने के लिए, मज़ीद पुरकशिश और ख़ूबसूरत इस ईदगाह को बनाने के लिए दरख्तों का लगाया जाने का ऐलान किया गया था कि यहाँ पर दरख्त कसीर तादाद में लगाए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो गड़े खोदे हुए हैं, इस तरफ हमें गड़े नज़र आ रहे हैं, ये जो गड़ा है ये मुमकिन है कि दरख्त लगाने के लिए हो। इस तरफ भी गड़े नज़र आ रहे हैं और कुछ उस तरफ हैं, बहुत सारे गड़े उस तरफ भी नज़र आ रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे, इसलिए कि जब हर साल हम देखते हैं कि नमाज ईद के लिए जब लोग जमा होते हैं तो बहुत तपिश होती है, धूप की तमाज़त होती है और काफ़ी धूप में झुलसते हुए लोग बैठे होते हैं और उसी हालत में नमाज अदा की जाती है। तो जब यहाँ पर माशाअल्लाह दरख्त लग जाएंगे तो वैसे भी दरख्त का लगाना वो सदका है। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी तरगीब दी है। हदीस पाक में भी आता है कि दरख्त लगाना ये सदका है, जब तक उससे कोई चौपाए, परिंदे या कोई जानवर उससे फ़ायदा हासिल करता रहेगा, कोई उसके साए में बैठेगा, अल्लाह ताला उसका सवाब जो है तो उसको देता है। और मज़ीद इसकी बहुत सारी फजीलत भी है दरख्त लगाने की। इन्वायरमेंट पर, माहौलियात पर और आबो हवा पर दरख्तों का बहुत अच्छा खासा असर होता है। तो दरख्त तो हमें लगाना ही चाहिए और यहाँ पर एक अच्छी कोशिश है कि दरख्त लगाए जाएं। और उससे पहले जो बहुत सारे छोटे छोटे दरख्त और घास जो नज़र आ रही है, मुमकिन है कि चंद दिन जो बचे हुए हैं ईद को, तो उससे पहले इन सारे दरख्तों का सफाया हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, जगह को इस काबिल बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है तो बिछात लगा कर आराम और सुकून तरीके से लोग नमाज ईद अदा कर सके। ज़मीन को उस काबिल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी तो यहाँ पर जितने ये सब कांटेदार दरख्त भी हैं और बहुत सारी ऐसी झाड़ियाँ हैं जहाँ पर बिछात नहीं लग सकेगी, उस तरफ बबुल के दरख्त भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो इन सब को निकाला जाएगा और जब तक ये निकलेंगे नहीं तो यहाँ पर जगह तो नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले ये सारे काम भी हो जाएंगे। तो ये थी मालेगांव की सरकार कला ईदगाह, जिसका मुख्तसर सा तारुफ हमने पेश किया। बोहरी हजरात अपनी मस्जिद
اور جماعت خانے میں عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی چھت کے نیچے ان کی مستورات بھی نماز میں شریک رہتی ہے۔ اسی طرح شیعہ حضرات بھی اپنی مسجد اور امام باڑے میں عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں۔